بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی حصہ اول۔ اپنا یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت و معمول کے مطابق اپنے گزشتہ سبق کا خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو پچھلے سبق کا ہمارا عنوان تھا ختم نبوت۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ پھر ہم نے ختم نبوت کے بارے میں کچھ قرآنی آیات پڑھی اور یہ جانا کہ 100 قرآنی آیات سے یہ عقیدہ ثابت ہے۔ پھر ختم نبوت کے معاملے میں ہم نے اجماع امت کے حوالے سے پڑھا کہ ختم نبوت کے بارے میں امت کا اجماع ہو چکا ہے۔ پھر روایات کے بارے میں پڑھا کہ 210 احادیث اور روایات ختم نبوت کے بارے میں آتی ہیں، جن میں سے 13 کا تذکرہ ہم نے اپنے گزشتہ سبق میں کیا، اور اسی کے ساتھ منکرین ختم نبوت سے جو عہد رسالت سے لے کر آج تک جہاد ہوا ہے اس کے بارے میں مختصر سا تبصرہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا۔ تو یہ بات تو تھی گزشتہ سبق کی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی پالیسی۔ اس حوالے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے والے اقتدار کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طور پر چلایا، اس کو ہم حضور علیہ السلام کی سیاسی پالیسی کے سبق میں پڑھ رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور ہجرت سے واضح کر دیا کہ اقتدار اللہ کا ہے، اور اس کے صالح بندے، نیک بندے اس اقتدار کے حقدار ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی زمین اور یہ جو دنیا ہے اس کے اقتدار کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں مومنوں کو ایک طرف بہت زیادہ ستایا گیا اور دوسری طرف انہیں نرمانے کی کوشش کی گئی، اور نرما کر اپنے ساتھ ملانے کے بہت سارے جتن کیے گئے۔ کفار چاہتے تھے کہ کچھ آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جھک جائیں اور کچھ ہم جھک جائیں گے۔ سورۃ الکافرون اسی تناظر میں نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم ہماری عبادت میں شریک ہو، ہم تمہاری عبادت میں شریک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نہ جن کی میں عبادت کرتا ہوں تم کرتے ہو، نہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی کبھی میں عبادت کروں گا۔ تو اس طور پر آپ علیہ السلام نے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر شرک کی ذرا سی بھی آمیزش کو اور ملاوٹ کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیاست کی پالیسی کو عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتے تھے۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جس ریاست کی بنیاد ڈالی اس کی بنیادی خصوصیات کے بارے میں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی لکھتے ہیں، مورخہ 12 ربیع الاول پہلی ہجری 14 ستمبر 433 عیسوی کو جس اسلامی ریاست کی داغ میل پڑی تھی وہ دوسری دنیاوی سلطنتوں اور حکومتوں اور ریاستوں کی مانند ایک اور دنیاوی ریاست یا حکومت نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسی مثالی ریاست اور قابل تقلید حکومت تھی جس کی بنیادیں خدائے قادر مطلق کی حاکمیت اعلیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت خداوندی، امت مسلمہ کی اخوت و مساوات اور احترام و محبت، بنی آدم کے عظیم اصولوں اور عملی نمونوں پر قائم کی گئی تھی۔ یہی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو اسلامی ریاست و حکومت کو اپنی تمام تر پیشرو اور جانشین حکومتوں اور ریاستوں میں ممتاز کرتی ہیں۔ یہ تبصرہ ہے ریاست مدینہ کے بارے میں پروفیسر یاسین مظہر صدیقی کا، جنہوں نے اپنی کتاب عہد نبوت میں تنظیم ریاست و حکومت میں ذکر کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں سیاسی پالیسی کیا تھی؟ تو اگر اس حوالے سے اگر ہم مطالعہ کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے ہمیں 4 پہلو نظر آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے صبر و استقامت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی کا پہلو یہ تھا کہ مشرکوں کے ظلم پر صبر کیجیے،
پتھر کے جواب میں پتھر نہیں برسانا بلکہ اولو العزم اور بڑے بڑے پیغمبروں کی طرح صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کفار کے معاملے میں جلدی نہ کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صبر فرمایا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین کی۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو ایذا دی جا رہی تھی، آپ علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے ان مظلوموں کو دیکھا اور فرمایا آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ ہے۔ کفار مکہ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور خون مسلمانوں کا بہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تلوار کا مقابلہ صبر اور استقامت کے ساتھ کیا۔ دوسری چیز آ جاتی ہے نبی علیہ السلام کی حکمت عملیوں میں سے اذیتوں کو نظر انداز کرنا، یعنی مشرکوں کی مخالفت کے اس طوفان میں عفو درگزر کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یعنی جتنی بھی پریشانیاں آئیں، جتنے طنز کے تیر چلتے رہیں ان کو نظر انداز کیجئے، ان کی دشنام ترازیوں کو نظر انداز کیجئے۔ کفار جو اذیتیں آپ کو دیتے ہیں ان کو نظر انداز نہ کر سکے تو پھر اس دعوت کے میدان میں قدم رکھنا اور اپنے آپ کو مومن کہنا سود مند نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ہوگا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاسی حکمت عملیوں کے اندر اس چیز کو باقاعدہ شامل کیا کہ جو دشمن کی طرف سے اذیتیں ملیں ان کو نظر انداز کیسے کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملی کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ مکہ سے ہجرت کرو، اگر مکہ کی زمین تنگ ہو گئی ہے تو اللہ کی دوسری زمین کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ ترجمہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ منفعت اور وسعت پائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور نجاشی کے ملک میں جا کر پناہ لی۔ پھر دوسری مرتبہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی اور وہاں جا کر زندگی بسر کی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی سیاسی حکمت و عملی کے اندر ہمیں جہاد و قتال نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بھی جب کفار نے مسلمانوں کو نہیں بخشا اور مدینہ میں چھاپہ مار کاروائیاں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب مسلمانوں کو ہاتھ اٹھانے کا حق مل گیا ہے اور ان کو اپنا دفاع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکمت عملی کا چوتھا پہلو تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، سورۃ الحج۔ ترجمہ، جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جن لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، جن کو مارا پیٹا گیا صرف اس لیے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک پر یقین رکھتے تھے، ان کو آج اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی ہتھیار اٹھائیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انقلابات کے 4 پہلو تھے جن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو نافذ کیا گیا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظریہ حکومت دیا، اس میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دیا گیا۔ انسان اس کی اتباع کا مجاز ہے، انسان کو اس کی اتباع کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، سورۃ الجاثیہ۔ ترجمہ، ہم نے ایک ایسا نظام قانون، ایک ایسی شریعت اور ایک ایسا دستور آپ کو دیا ہے جس کی اتباع کرنا ہے اور نادانوں کے اتباع سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یا دین اسلام کی شریعت کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ وہ شریعت ہے جس کی اتباع کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنا۔ پھر یہ جو قرآن مجید تھا یہ غلطیوں سے پاک ایک آسمانی ہدایت تھا۔ قرآن کی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے جو دستور حیات لے کر آئے اور اس کا اتباع کرنے کی دعوت دی۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ خواہشات، تجربات اور امیدوں پر مبنی ہیں۔ یہ غلطیوں کا مجموعہ بھی ہو سکتے ہیں اور اچھائی بھی جزوی طور پر شامل ان کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم
ایک ایسا نظام ہے جو اللہ کی طرف سے منزل ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور جس کا کوئی جز کوئی حرف غلط نہیں ہو سکتا اور انسانوں کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہو سکتا۔ کو قانون سازی کا حق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ اس سیاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بنیاد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کیے ہیں، ان کی پابندی کرو، اگر پابندی نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے۔ اللہ کی شریعت اور اللہ کے قانون کو نظر انداز کر کے آج کا انسان ایک ظالمانہ نظام قانون کے اندر جکڑ گیا ہے۔ جو قانون اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہے وہ انسان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ہر مسلمان پر اپنے حاکم کی بات سننا اور ماننا لازم ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کا حکم نہ دے۔ اگر وہ حاکم گناہ کا حکم دیتا ہے تو پھر سننا اور ماننا واجب نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاحکام۔ یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ قانون سازی کا سارا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا گیا۔ یہی اصل قانون ساز اور شارع ہیں، قانون بنانے والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورۃ الحشر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو یہ غلطیوں سے پاک آسمانی ہدایات ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان کی اتباع کرنا لازم ہے۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارے آج کے درس کا پہلا جو حصہ تھا وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی عادت و معمول کے مطابق اپنے درس کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ اقتدار کے مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ پھر ریاست مدینہ کا جو قیام ہوا تھا اس کے اصول کیا تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی حکمت عملیاں کیا تھی، اور دین اسلام کے بنائے قانون کی بنیادیں کیا ہیں، اور اسلام غلطیوں سے پاک ایک خدائی اور آسمانی ہدایت ہے، اس کے بارے میں آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا یہ درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلے درس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔